السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورۃ المنافقون ہے، یہ سورت نمبر 63 ہے، 28واں سپارہ ہے۔ قرآن کریم جب نصیحت کی بات کرتا ہے اصول کی شکل میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصول کی شکل میں نصیحت کی باتیں کرتا ہے جو ہر دور پہ اس کو اپلائی کیا جا سکے۔ ہمارے ممبر و محراب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، میں ہر ممبر کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن کو اس انداز سے بیان کر دیتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے بس ایک گزرے ہوئے واقعات ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بعض تو جن کو تفسیر سے مس نہیں ہوتا وہ شان نزول کو ایسا فوکس کر دیتے ہیں کہ وہ اکثر شان نزول ثابت بھی نہیں ہوتی، وہ شان نزول، اور ثابت بھی ہو جائے تو آیت تو اس میں بند نہیں ہوتی، لیکن اس کو ایسا فوکس کر دیتے ہیں بس یہ آیت ابو جہل کے لیے ہو گئی، یہ ابو لہب کے لیے ہو گئی، یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے لیے ہو گئی، یہ مکے والوں کے لیے، یہ مدینے والوں کے لیے ہوگی، قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن تو ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، فیہ آیات بینات۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارا اپنا تذکرہ ہے، تمہاری اپنی نفسیات کا، تمہاری اپنی معاشیات کا، تمہاری اپنی سیاسیات کا، تمہاری اپنی کامیابیوں کا، تمہاری اپنی ناکامیوں کا، تمہارے اپنے عروج و زوال کے پیمانوں کا، اور تمہارے اپنی عروج زوال کی تاریخ کا، یہ سارا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ جب تک قرآن کو اصول کی شکل میں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بات نہ کی جائے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ المنافقون اس سے پہلے بھی شاید کسی وقت میں بیان کر چکا ہوں، اور آج پھر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، اصول کی شکلیں جو قرآن کریم بتاتا ہے اس پر غور کریں، اپنی ذات پر بھی غور کریں کہ منافقین کی کتنی علامات ہم پہ چسپاں ہوتی ہیں، اس سے بچیں۔ اور پھر گرد و پیش معاشرے میں جو اسلام کے خلاف ایک سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو بھی دیکھیں کہ ان سازشوں میں منافقین کون سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اپنے خلاف سب سے بڑی سازش منافقت قرار دی ہے۔ صرف کفر کو قرار نہیں دیا، اس کفر کو قرار دیا ہے جو منافقت کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اسلام کہتی نظر آتی ہے۔ وہ کفر جو منافقت کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کہتا ہے، اس کو سب سے بڑا اپنا دشمن قرار دیا قرآن کریم نے۔ یہی وجہ قرآن کریم کہتا ہے منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ان منافقین کو پہچاننے کے لیے ایمان کی فراست چاہیے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو منافقین کی جتنی گہری سازش ہوگی اس کے مقابلے میں اتنی ہی ایمانی فراست کی ضرورت ہوگی۔ اگر اس کے مقابلے میں ایمانی فراست نہیں ہوگی منافقین کی چالیں سمجھ میں نہیں آ سکیں گی۔ وہ آپ کے سامنے کہیں گے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سب سے بڑے کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور اندر سے اسلام کا وہ اپنا یہودی ایڈیشن رکھیں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تو اصول کی کتاب ہے،
تو کم سے کم آپ جو ساتھی پڑھے لکھے ہیں خود سمجھیں اور آگے اس کو سمجھائیں لوگوں کو۔ اب سورہ منافقون کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اس جملے سے ہو رہی جو پورے سورہ منافقون کا، یعنی آپ سمجھیں وہ کرکس سے، وہ جڑ ہے جس کی بنیاد پہ پوری سورہ منافقون کی آیات گھوم رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اذا جاءک المنافقون، میرے نبی جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں۔ یہ شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں، بالکل قسم کے معنی میں۔ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بلا شبہ آپ یقینی طور پر اللہ کے نمائندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافق۔ ہائے کاش تھوڑی سی آپ کو عربی کا پتہ ہو تو میں گرامیٹیکلی یہاں بات کر سکوں۔ نشہد کتنی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، انکا، ان اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے، پھر مخاطب کا صیغہ سامنے کر کتنی طاقت رکھتا ہے، پھر لام تاکید کا لرسول اللہ، یہ پورا اسلوب اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے کہ کس قوت سے وہ پرزور طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بلا شبہ یقینی طور پر آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ نے جواب بھی بڑے عجیب انداز سے دیا ہے، واللہ یعلم انک لرسول، میرے نبی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں۔ کیا بات ہے! حالانکہ واللہ یعلم انک لرسول، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، مطلب یہ کہ کلام اس کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے، ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ میں کوئی قرآن بنانے والا ہوں، بات یہ ہے کہ اس کے بغیر بات مکمل ہوتی، فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور میرے نبی اللہ تو گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اس کا مطلب ان کی بات غلط ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا اتنا لحاظ کیا کہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ بھی پیدا نہ ہو، اتنا لحاظ کیا اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا۔ واللہ، اور پھر اس میں زور بھی ہے، منافقین کے خلاف زور ہے، وسوسہ بھی پیدا نہ ہو، اسلوب بھی ایسا عجیب رکھا، طاقت بھی اس کے اندر کمال کی ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، میرے نبی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں۔ وہی شدت اللہ نے بھی رکھی اور اس شدت کو بڑھاتے ہوئے کہا واللہ یشہد، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین اپنی اس شہادت دینے میں یقینی طور پہ جھوٹے ہیں۔ لکا لام کا، کاذبون بھی نہیں کا، لکاذبون۔ کہ خود اللہ شہادت دے، وہ شہادت کتنی تگڑی ہوگی۔ تو پھر اس سے سبق کیا ملا؟ ہر بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ ہم واقعی اللہ کے نبی کو رسول مانتے ہیں، تو بندہ اندھا ہو کے اس پر اعتبار کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کے رویے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنا نظریاتی، اپنا اخلاقی، اپنا عملی نظریہ رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے نمائندے کے بارے میں، اللہ کے نمائندوں کے نمائندوں کے بارے میں، اللہ کے نمائندوں کے نمائندوں کے نمائندوں کے نمائندوں کے بارے میں کیا رکھتا ہے وہ۔ یہ پوری ایک چین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر، آیت پڑھتے ہوئے میں نے
سلام کیا. خیر آیت پڑھنے کے بعد کرنا چاہیے تھا کیونکہ بٹی صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے, مبارک ہو جی. اور یہ بڑا اچھا کیا آپ حلق کروا کے آئے, ٹن کروائیے, اور ٹنڈ ہی کروانی چاہیے. اللہ اتنا موقع دیتا ہے, بندے جا کے کتروا کے آتے ہیں ایسے کر کے, صاف ٹن کروا کے آئے پتہ چلے, اور یہی تو افضل ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ جو بھی آپ کے سامنے آ کے کہے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں, لیکن اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دیتا ہو, اس کا رویہ اس کا ساتھ نہ دیتا ہو, اس کے اعمال اور عقائد اور نظریات اس کے ساتھ نہ دیتے ہوں, منہ پر جھٹلا دے کہ تم جھوٹے ہو, ورنہ تمہارا یہ رویہ نہ ہوتا, یہ رویہ نہ ہوتا, یہ رویہ نہ ہوتا, یہ رویہ نہ ہوتا. کتنی اصولی بات ہے. نہیں جی وہ تو کلمہ گو مسلمان ہے. اللہ کے نبی کے یاروں کو نہ چھوڑیں, صحابہ پر کفر کی پھپتیاں کسیں, اور امتی کو نبی سے افضل قرار دیں. وہ مسلمان بچے گا تو کیسے بچے گا؟ تو وہی ہوا نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے. امتی کو نبی سے افضل سمجھنا کفر ہے, امتی کو نبی کے مقابلے میں معصوم سمجھنا کفر ہے, اور امتی کو نبی کی طرح واجب الاطاعت سمجھنا کفر ہے. واجب الاطاعت تو وقت کا وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, صدر بھی ہوتا ہے, اگر اس کے حکم شریعت کے مطابق ہو, لیکن اس کی اطاعت نبی کے درجے میں تو نہیں ہوتی. اطاعت تو علماء کی بھی, فقہا کی, اس سے آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. اطاعت کا تیسرا مرکز علماء ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس لیے ہر نتھو پھتو کو قرآن ہاتھ میں لے کے, بخاری ہاتھ میں لے کے, یہ لکھا ہے جی یہ لکھا ہے, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ پھر ہر نتھو پھتو کو اجازت دیں, عدالت میں کھڑا ہو جائے کالا کوٹ پہن کے, قانون میں یہ لکھا ہے, اجازت ہوگی اس طرح؟ یہ الگ بات ہے, ان پرسن بندہ پیش ہو سکتا ہے اپنے کیس میں, لیکن ہر تتو پھتو آ جائے اور آئین کی تعبیر و تشریح کرنے لگے, یہ اجازت ہے؟ کالا کوٹ پہننے والا وکیل ہو جائے گا, خاکی وردی پہننے والا فوجی ہو جائے گا, سفید وردی پہننے والا اوپر سے چھوٹا سا کوٹ وہ ڈاکٹر ہو جائے گا. انسانی دنیا میں یہ سمجھ آتی تو خدا کے قوانین کے بارے میں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو بندہ اٹھ کے اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں, اگر ایسا ہو تو اسلام بچے ہی نہ. ریاست ٹٹول ٹٹول کے اپنے باغیوں کو, غداروں کو, سازشوں کو تلاش کرتی ہے اور کیفر کردار تک پہنچاتی ہے. اور جو اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے, کائنات کی آخری صداقت ہے, وہ منافقوں کو اور سازشوں کو بخشے گا کہ جو کہ میں مسلمان ہوں اور دین کی بنیادوں کا انکار کرے, رسالت کو نیچے لے جائے, امامت کو اوپر لے جائے, رسول کو نبی کو نیچے دکھائے اور امتی کو اوپر لے جائے. کیسے برداشت کرے گا اسلام؟ ہاں جی اللہ کے نبی آخری نبی ہے, لیکن وہی ابھی بھی آ رہی ہے, تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہاں اللہ کے نبی آخری نبی ہے لیکن آخری نبی نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے. ایک بندہ کہتا اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور ساتھ کہتا وہی ابھی بھی اتر رہی ہے, تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آخری نبی ہے لیکن آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی کا چیپٹر, بات ہی ختم ہو گئی. اب اگر کوئی مسلمان اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ قیامت کے دن میں تو مجبور تھا, فلاں بندے نے کہہ دیا تھا تو میں مان گیا تھا, لیکن 2 روٹیوں کا پتہ تھا تجھے؟ ان پڑھ ہوتے ہوئے تو یہ 2 روٹیوں کمانے کی عقل تھی تیرے پاس. یہ میں نے تمہیں عقل اس لیے دی تھی کہ تو صرف اپنا پیٹ بڑھے, معدے کے پلاٹ کو وسیع سے وسیع کرتا چلا جائے. اللہ نے عقل دی ہے سب سے پہلے دین کو سمجھنے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے, صحت پانے کے لیے نہیں, ہدایت پانے کے لیے, معدے کے پلاٹ کو وسیع کرنے کے لیے نہیں, ہدایت پانے کے لیے. ہدایت آ جائے پھر سیکنڈری لیول پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے اب آپ نے حلال پیٹ کو حلال سے بھرنا بھی ہے. اسی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے صحت کا خیال بھی رکھنا. صحت ہوگی تو بندہ کیا کہتے ہیں ہدایت کے تقاضوں پر عمل کر سکے گا. وہ ساری چیزیں بات کی ہیں. اب یہ وہ اصول ہیں جو منبر پر بیان ہی نہیں کی جاتے, یا بہت بڑی تعداد میں بیان کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی نہیں ہوتی.
اور پھر اس انتظامی نے اس کو ایسا جکڑا ہوتا ہے مولوی صاحب کو کہ وہ انتظامیہ کے دین اور مذہب کو دیکھ کر دین مذہب بیان کرتا ہے. پتہ ہے ممبر سے نیچے اتروں گا انتظامیہ مجھے نکال دے گی. یہ ہجرتیں مفت میں ہوئیں، یہ نصرتیں مفت میں ہوئیں، یہ تلواریں مفت میں اٹھیں، یہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک لہو لہان مفت میں ہوئے، یہ صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کروایا، سارا مفت میں ہوا. ہم عجیب قوم ہیں، ہم دیندار بھی رہنا چاہتے ہیں، دنیا بھی اس پیک لیول پہ اس کی قربانی بھی نہیں دینا چاہتے. یہاں دیندار ایسا کرتا ہے، یہاں کا دیندار کھڑا ہو جائے گا دیر اور دور کے لیے جی اللہ کے راستے میں چلیں، اور اس کے اپنے بچوں کو دیکھے ایک بھی اس راستے پر نہیں ہوتا. اس نے اللہ کا راستہ کیا سمجھ لیا ہے؟ سارا کچھ کرنا، بس کوئی چھوٹے موٹے تھوڑے بہت دن لگا لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بس یہی اللہ کا راستہ اور نہیں ہے. اگر صحابہ کے ہاں اسلام کا یہی تصور ہوتا نا کہ بس خود عمل کر کے چھوٹی موٹی نماز پڑھ کے گھر ٹر جانا ہے، یہ اسلام یہاں نہ پہنچتا. ہاں آپ صرف اپنی ذات تک محدود رہیں تو کفر کے مد مقابل اسلام پر آپ رہیں گے کچھ عرصے کے لیے، لیکن اسلام پھر مغلوب ہو جائے گا. جب اسلام مغلوب ہوگا آہستہ آہستہ، جب کفر کا غلبہ ہوگا، وہ آپ کی نماز کی شکل بھی برقرار رہنے نہیں دے گا. آج ان حالات میں جب ہر جگہ ہمیں نماز کی اجازت ہے، آپ کفر کی سازشیں نہیں دیکھتے. وہ عورت کو نماز کے لیے آگے کر دیتے ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں، عورتیں آگے ہیں، بلکہ مرد و زن کا اختلاط کر کے ایک ہی صف میں مرد اور عورتیں کھڑی ہو رہی ہیں. کیا یہ سازشیں نہیں ہو رہی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی. آج بھی اگر یہ دین بچا ہوا ہے تو کن کی وجہ سے؟ ان اہل علم کی وجہ سے جو اپنی قربانیاں دیتے ہیں لیکن اسلام کے اندر جراثیم نہیں آنے دیتے ہیں. وہ پاک صاف کر کے رکھتے ہیں، نتھرا ستھرا چشمہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے ضمانت لی ہے قرآن کریم کی حفاظت کی، تو اس ذمہ داری کی ضمانت کے اسباب بھی برابر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے نا، تو پھر رزق کمانا چھوڑ دے. اللہ نے ضمانت لی ہے، کیوں کماتے ہیں؟ اسی ضمانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اب ہاتھ پاؤں ماریں. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اس ذمہ داری کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں اس ذمہ داری کو پورے کرنے والے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی بھی، اس کے معانی کی بھی. ایک طبقہ کل تک قرآن کا انکار کرتا رہا، آج بھی قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن اس طبقے میں سے ایک طبقے نے پینترا بدلا، کہتا نہیں قرآن وہی ہے جو پہلے سے ہے، لیکن اب وہ اپنی تشریح کرنے لگ گیا. وہ قرآن کی آیت پڑھتا، خدا کی قسم اس آیت کی روشنی میں کفر بکتا، صاف صاف کفر بکتا، نبی کو چھوٹا کر دیتا، امتی کو اوپر لے آتا. ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اتحاد امت. لعنت پڑتی ہے اللہ کی ایسے اتحاد امت پر. اتحاد امت کا لفظ بہت اچھا ہے لیکن نظریات کی قیمت پر نہیں ہے. یہ ہے پہلا، اللہ کہتے ہیں یہ منافقین کا اول و آخر ہتھیار جھوٹ ہے. انہوں نے جھوٹ کو سب سے بڑا ہتھیار بنایا ہوا ہے. جھوٹ کی بنیاد پر وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کی جماعت میں گھسے رہتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے مسلمان سب زیادہ حساس توحید کے بعد کس کے بارے میں ہے؟ رسالت کے بارے میں. لا الہ الا اللہ. اب وہ مسلمانوں کی نفسیات پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں سب سے زیادہ حساس ہیں. ہاں ہاں جی ہم مانتے ہیں جی اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین والمرسلین، ہم مانتے ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. لیکن رویے بالکل اس کے خلاف. یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت، پوری آیت منافقین کی جڑ بتاتی. ان کی جڑ جھوٹ کا ہتھیار ہے. اب ایمانداری سے بتائیں، اس جھوٹ کو پکڑنا اہل ایمان کا کام نہیں ہے؟ اللہ نے ان کا جھوٹ پکڑ کے محمد الرسول اللہ کو بتا دیا. محمد الرسول اللہ نے پھر ان کے جھوٹ پکڑے. رفتہ رفتہ وہ وقت آیا کہ منافقین بالکل بے پردہ ہو گئے. اس مسلمانوں نے اپنی صفوں سے ان کو نکال باہر کیا، گریجولی، حکمت کے تحت.
آہستہ آہستہ ان کے پردے کھلتے چلے گئے. ان کو پھر منافقین کی مسلمانوں کی سب سے علیحدہ کر دیا گیا. کیا یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے؟ دشمن سے لڑنا ہو تو اپنی صفیں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اپنی صفوں میں غدار نہیں رکھنے پڑتے. دنیا کی فوج اپنی فوج کے اندر غدار برداشت، بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہو اگر اس نے غداری کی ہو تو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. اور اسلام کے بارے میں غداری کیسے برداشت ہوگی؟ آگے چلیے. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اسی جھوٹ کی تشریح ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو اتنا جلال آیا ہوا ہے. یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے آ کے آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے رسول ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ان کی منافقت کا پردہ چاک نہ ہو. منافقت کا پردہ چاک نہ ہو اس کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا. مسلمان لڑ پڑتا ہے، یار تو خامخواہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا. نتیجہ کیا؟ فصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رکے ہوئے دین سے، قسموں کو ڈھال بنا کر اندر داخل ہو کر لوگوں پر محنت کر کے اپنے نظریات پہ لا کے لوگوں کو دین سے روک دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. جب اس دو رویے ہیں، صاف سیدھے سیدھے مسلمان ہو جاؤ یا سیدھے سیدھے کافر ہو جاؤ. منافقین نے تیسرا رویہ اپنایا. مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن تیسرا رویہ اپنایا کہ بظاہر کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر. لیکن منافقین مدینہ اور آج کی منافق برابر نہیں ہیں. آج کے منافقین مدینہ سے بڑا ہوا ہے. کیوں؟ منافقین مدینہ نے اسلام کا کوئی جدید ایڈیشن تیار نہیں کیا تھا. ان کا اتنا ہی قصور تھا، مسلمان نہیں ہوئے. اسلام کا جو صحیح ایڈیشن ہے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسلام کا کوئی جدید ایڈیشن نکالا بھی نہیں. بس اوپر سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن آج کا منافق جو ہے، بعد میں جب یہودی گھسے اسلام کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے کہ اب ان کا براہ راست مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو جس طرح یہودیوں نے عیسائیت کو برباد کر کے رکھ دیا. عیسائیت کو برباد کرنے والے یہودی ہیں، عیسائی بن کے ان کے اندر گھسے اور عیسائیت کو برباد کر کے رکھ دیا. بالکل اسی طرح یہ یہودی اسلام کے اندر بھی گھسے. لیکن اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ مکمل طور پر خراب نہیں ہو سکتا، لیکن سازشیں تو ہوں گی. اسی طرح یہ یہودی اسلام کے اندر بھی گھسے. انہوں نے اپنا ایک یہودی ایڈیشن تیار کر لیا، منافقین نے اسی ایڈیشن کو ہاتھ میں لے لیا. اب وہ آج کا منافق کیا ہے؟ وہ نہ صرف اسلام پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ اس نے اسلام کے مقابلے میں اسلام کا یہودی ایڈیشن تیار کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ اسلام ہے، اس پر جو ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر اور منافق ہے. جب ہمارا غلبہ ہوگا ہم ان سب کی گردنیں اتار دیں گے. اور یہ غلبہ جب اس قدر ہوگا کہ مکے اور مدینے میں بھی آئے گا تو پھر رسول اللہ کے ساتھ جو دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم قبروں سے نکال دیں گے. اور یہاں تک غلبہ ہوگا کہ عائشہ کو نکال کے اس پر زنا کی دھرے لگائیں گے. یہ سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. کفر اور کس بلا کا نام ہے مجھے یہ بتائیں، کس بلا کا نام ہے کفر؟ ایمان ہو رویے ایمانی ہوتے ہیں، کفر ہو رویے کافرانہ ہوتے ہیں. بندہ منافق ہو تو رویے منافقانہ ہوتے ہیں. بندہ اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے. تو آج کی جو منافقت کا یہودی ایڈیشن ہے وہ منافقین مدینہ سے بدتر ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون. خود دین سے رک گئے، لوگوں کو اندر گھس کے روکنا شروع کر دیا کہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ذالک بانہم آمنوا. اللہ اکبر. اچھا ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ آئے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اندر دل میں کفر رکھا اور اپنی قسموں کو ڈال بنایا، خود بھی رکے، لوگوں کو بھی اصل دین سے روکتے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ کہا ذالک بانہم آمنوا، اس کی وجہ یہ ہے جب اسلام ان کے سامنے پہنچا تو سیدھے سیدھے انکار کرنے کی بجائے یا سیدھا سیدھا اقرار کرنے کی بجائے انہوں نے درمیانی راہ اپنا لی، زبان سے کہا آمنا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، لیکن اپنے کفر پہ اڑے رہے، یہ وجہ بنی۔ زبان سے کہا آپ آمنا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، لیکن اپنے کفر پر اڑے رہے۔ جب انہوں نے یہ درمیانی رویہ اختیار کر لیا، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر من جانب اللہ مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھتے نہیں حق بات کو۔ اس لیے عام کافر کا اسلام کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن منافق کا مومن بننا یہ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے درمیانی رویہ اختیار کیا ہوتا ہے، اصل اسلام کو مانتا نہیں، دل میں کفر رکھتا ہے، جس کی پاداش میں اس پر اللہ کی طرف سے سٹیمپ لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیونکہ اللہ منافقت کو برداشت نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ لیکن بھائی ایک اچھا خاصا بندہ، جبے تے کبے تے دبے، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے جبے، چلو جی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو گئی، 3-4 انگوٹھیاں بھی ہو گئیں، یار یہ تو بڑی مذہبی شخصیت ہے، بولنے پر آئے تو بندہ دنگ رہ جائے، سنتا ہی رہ جائے۔ اتحاد امت، اتحاد امت، سیکٹیرینزم نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، کیا اتحاد کے درس ہیں، کیا امت کی خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ پھر ان کا جسہ دیکھیں، جسہ تے ڈسہ تے غصہ، جو مرضی دیکھیں، او کمال کے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کے۔ اللہ کو پتا تھا میرے بندے سادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بڑا سادہ رحم دل ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ مومن سادگی میں آ جاتا ہے، وہ سامنے والے پر اعتبار کر لیتا ہے۔ تو کہا اتنے سادے نہیں بننا کہ اگلے کا کفر تم پر نمایاں نہ ہو۔ اب اللہ علامات بتا رہے ہیں، اللہ کو اتنا غصہ ہے ہوا۔ کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہ صاف اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ منافقین مدینہ بڑے قداور لوگ اور بڑے ہینڈسم، عبداللہ بن ابی کوئی کم ہینڈسم تھا، اللہ اکبر، اور اتنا فصیح اللسان تھا، اتنی فلاوری اس کی لینگویج تھی، جب بولنے پر آتا تھا تو صحابہ سنتے رہ جاتے تھے، رسول کریم توجہ سے سنتے تھے اس کی بات کو۔ عبداللہ بن ابی سردار اوپر سے، اتنا قد کاٹ والا بندہ، اتنی کمال کی فلاوری لینگویج بولتا تھا کہ جب وہ بولتا اللہ کے نبی توجہ سے اس کی بات کو سنتے تھے۔ کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، ان کے جسوں کو، ان کے جسموں کو دیکھیں میرے نبی تو آپ کو تعجب میں ڈال دیں، خوش کر دیں، اچھے لگیں، کمال کی ڈریسنگ ہے بھائی، اور کمال کی باڈی لینگویج اور کمال کی باڈی ہے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کرنے پہ آ جائیں، تسمع لقولہم، آپ توجہ سے ان کی بات کو سنتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، ایسی کمال کی باتیں کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے ایسی باتوں پر ایمان نہ لائیں، رویوں کو دیکھنا پڑتا ہے، رویہ کافرانہ ایمان والا ہے، منافقانہ ہے، کیا ہے، اور یہ جاننا ہر اس شخص پر جس نے اسلام کا اوتھ لیا ضروری ہے۔ جب وہ اہل علم کی مجلس اختیار کرے گا، دین پر توجہ دے گا تو اسے سمجھ آئیں گی، اور ساری توجہ ہے دنیا پر، پیٹ کا پلاٹ بھرنے پر، خاک سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں۔ اور نہیں، یہ مولویوں کی جھگڑے، کوئی بات نہیں، کہہ دیں، تانا دے دیں، مجھے بھی دے دیں، دوسروں کو بھی دے دیں، یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلٍ أَمْ حِمَارُ، ان قریب جب غبار چھٹ جائے گا، عربی شاعر کہتا، ان قریب جب غبار چھٹ جائے گا، فضا صاف ہو جائے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کھوتے پر سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ ہم اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر، ہم اپنی معیشت کو ہتھیلی پر لے کر آپ کے سامنے اللہ کا دین خالص طور پر رکھتے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں یا
نہیں. آپ توجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ معاشرے کے منافقین کو ٹٹولتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ ہم کوشش کریں گے اپنا فریضہ پورا کر لیں. ہر بندہ اپنی فیلڈ میں اپنے فریضے کے حوالے سے اپنے فیلڈ میں اس کا ذمہ دار ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کو کتنا جلال آیا ہوا ہے، کس طرح اللہ منافقین کی علامات بیان کر رہے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. میرے نبی یہ بولنے پہ آ جائے تو آپ توجہ سے سنیں اور سنتے ہی رہ جائیں. لیکن قرآن حقیقت کیا بیان کر رہا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ. یہ کھوکھلی لکڑیوں کی طرح. وہ کھوکھلی لکڑیاں صرف جلانے کے لیے جن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو خشک ہو جائیں تو جلا دیں، وہ جلانے کے علاوہ کام نہیں آتی. یہ لوگ بھی جلائے جانے کے قابل ہیں. کون سے؟ جن کی باڈی لینگویج سمجھ آئی، جن کا جسم، جن کا بول، جن کا کیا کمال کی گفتار. اللہ اکبر. ہے نا، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. بظاہر کردار کمال کا، بظاہر گفتار کمال کی. کہا یہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں جن کو دیوار کے سہارے کھڑے کر دیا جاتا ہے، خشک ہو جائے تو جلا دیا جائے ان کو. یہ بھی جلائے جانے کے قابل کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہے. ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جو چھت میں کام آ جاتی ہے. آپ بہترین فرنیچر بنتے ہیں، دروازے بنتے ہیں، صوفے بنتے ہیں. کہا یہ وہ لکڑیاں بھی نہیں، یہ صرف جلائے کہ بندے جلانے کے علاوہ کام ہی نہ ہوں. کہ یہ جلائے جانے کے قابل لکڑیاں. جلانے میں بھی اچھی لکڑی بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ جلائیں تو پہاڑی علاقوں میں ایسی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایسی چھوٹی لکڑیاں یا ایسی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ جلتی ہی رہتی ہیں. خدا کا اپنا ایک نظام ہے. یہ ایسی بھی نہیں ہے. اور جو بیکار جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں، لیکن اندر سے اتنے بزدل ہیں. بات سننے پہ آ جائے ان سے کوئی تگڑا نہیں، ان سے کوئی مخلص نہیں، ان سے بڑا مومن نہیں، لیکن اندر سے یہ بزدل بھی اتنے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. اچانک شور و غل برپا ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر زلزلہ آ گیا، آفت آ گئی، ان کی منافقت پکڑی گئی، اب خیر نہیں ہے. اس وقت بھی بیرونی دنیا میں بیٹھا ہوا ایک بندہ چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. وہ پاکستان میں بھی چند مہینے پہلے ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا، شاید سال گزر چکا ہے، کہ اصلی قرآن ہاتھ میں آ چکا ہے. سمجھ آئی؟ برٹش لائبریری میں موجود ہے نسخے، اب اس کی تصدیق کروائی جا رہی ہے. یعنی کفر تصدیق کرے گا کہ یہ اصلی قرآن ہے. کفر کی تصدیق والا قرآن تمہیں مبارک ہو. یعنی بندہ اپنی ہی بول سے پکڑا جاتا ہے کہ کافر کون ہے، منافق کون ہے. چور چوری کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ ہی جاتا ہے، پھر عدالت پھے لگاتی ہے اسے، تیری ایسی کی تیسی. انسانی عدالت پکڑ لے چور کو، ڈکیت کو، قاتل کو، اللہ کی عدالت نہ پکڑے، اللہ کے علم نہ پکڑے. لا الہ الا اللہ. حدیث پر تو ہاتھ صاف کرنے کی کوششیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اب قرآن پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوششیں، اس کی شروعات ہو چکی ہے، شروعات ہو چکی ہے. لا الہ الا اللہ. صحابہ پر ہاتھ صاف کرنا بھی پاکستان میں علل اعلان شروع نہیں ہوا تھا. میں نے بہت پہلے ایک پروگرام میں کہا تو ایک دو لوگ بڑے چیخے تھے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو فرقہ واریت سے بچا لیں، وقت سے پہلے اس خطرے کا ادراک کر لیں جو شام میں شروع ہو چکا ہے، جو بعض عرب ممالک میں شروع ہو چکا ہے. اس کو ابھی سے روک لیں، اس پاکستان میں اس کی ہوا نہ آنے دیں. وہی طبقہ چیخا جو طبقہ آج فتوی لگا رہا ہے صحابہ کے خلاف. کیونکہ پاکستان کی فضا بھی اتنی صاف نہیں ہے ان کے لیے. پہلے یہ کام باہر شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو پاکستان میں انجیکٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کم سے کم اتنا تو کریں. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو. یہ ہے اللہ کا فتویٰ. یہی اصل تمہارے دشمن ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن اس گواہی کے مطابق رویہ نہیں. اسلام کے دشمن ہیں، رویے ایمان کے خلاف ہیں، رویے رسول پر کی رسالت پر ایمان لانے کے خلاف ہیں، لیکن قسمیں کھاتے ہیں.
کا ہم العدو، یہی اصل تمہارے دشمن ہے. قاتلہم اللہ، ستیہ ناس ہو ان کا، غارت کرے اللہ، تباہ و برباد کرے انہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہاں یہ الٹے پھیرائے جا رہے ہیں، دین سے بہکائے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا بہکے جا رہے ہیں، بہکائے جا رہے ہیں. تو کون بہکا رہا ہے؟ اس کا کوئی ایک محرک نہیں ہے. کسی کے لیے مال محرک ہے، کسی کے لیے اپنی ذاتی جاہ محرک ہے، سمجھ آئی؟ کسی کے لیے صحابہ کی دشمنی محرک ہے، کسی کے لیے براہ راست رسول سے دشمنی محرک ہے. یہودی ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ انہیں پتہ تھا اللہ کے رسول، آخری رسول نے آنا ہے. وہ مدینے میں انتظار کر رہے تھے. بنی اسرائیل میں آخری رسول نہیں اترے، بنو اسماعیل میں اترا. تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں اترا. تو یہی یہ دین سے الٹائے جا رہے ہیں. تو بھائی بہکے نہیں، بہکائے جا رہے ہیں. تو محرکات ایک نہیں بہت ہیں، اس لیے یہ بڑا مختصر سا لفظ کہہ دیا. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اللہ کے نبی نے کتنے صدمے برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی ان کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول کی توہین بھی، لیکن سامنے آ کر ایمان کا دعویٰ بھی. اللہ کے رسول کے جو مخلص ساتھی ہیں ان کی توہین بھی، سامنے آ کر ایمان کا دعویٰ بھی. اور یہاں تک آگے دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا ہے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آ جاؤ، اپنی منافقت سے واپس آ جاؤ، توبہ کر لو. اللہ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے کہ یا اللہ ان کو بخش دے. لووا رؤوسہم، سن کے سر کو جھٹک دیتے ہیں. اندازہ کرنے اسلام کتنا مہربان ہے، اتنی سنگین غلطی پر بھی کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ. اور وہ کتنے خناس ہیں، سن کر سر جھٹک دیتے ہیں، اور جو نصیحت کرتے ہیں وہاں سے بھی اٹھ پڑتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، میرے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر میں پڑ جاتے ہیں. بندہ بات سنے نا، کسی کے مزاج کے مزاج ایسے کر کے سر جھٹک دیتا ہے. قرآن نے اسی کو کہا، لووا رؤوسہم، سر مٹکتے ہیں، جھٹکتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سواء علیہم، اللہ کو تو پتہ ہے میں نے اپنے نبی کے دل میں رحمت کی انتہا کر دی ہے. رحم کا مادہ انتہائی درجے پہ اس کے اندر ڈال دیا میرے اپنے نبی کے دل میں. کہا میرے نبی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ایسے بدبختوں کے لیے جو زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، رویے ان کے منافقانہ ہے، برابر ہے. آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں بخشش طلب کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، آپ کے کہنے پر بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو کتنا جلال آیا ہوا. لن یا کا لا یغفر نہیں کہا، لن یغفر، اس کے اندر زور زیادہ ہے. ہرگز، لن کا ترجمہ آپ ہرگز سے کریں، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، کریں گے بھی تو ہم نے معاف نہیں کرنا ان کو. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو جو دل میں کفر رکھتے ہیں، زبان پر ایمان کا نعرہ لیکن رویے سارے کے سارے کافرانہ، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. چونکہ مدینے کے ماحول میں آیات اتری ہیں تو وہ جو علامات ہیں اللہ ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. تو کیا آج علامات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ آج کی منافقین میں کون سی علامات ہیں؟ بنیادی طور پر یہی چیزیں ہوتی ہیں. رسول کی توہین، امتی کو نبی سے بڑا کرنا کیا ہے؟ رسول کی توہین ہے. پھر جو رسول کے مخلص ساتھی ہیں جن کے بارے میں رسول نے گارنٹی دے دی، ان کی توہین کرنا کیا ہے؟ خود رسول کی توہین، جبکہ رسول کہہ کے ہی جا چکے ہیں کہ میرے صحابہ کی جو توہین کرے گا دراصل اس لیے کرے گا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جو آس پاس صحابہ ہیں نا، یہ مہاجر غریب صحابہ جو مکے سے نکالے گئے مدینے میں اس وقت ہماری خیرات پہ پل رہے ہیں، ان پہ خرچ مت کرو، ان پر خیر خیرات صدقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
حتیٰ ینفضوا، تم خیرات نہیں کرو گے نا یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب صرف ان کو صرف ان منافقوں پر فٹ نہ کریں جو کافر ہیں، آج کے ماحول میں بھی دیکھیں، مقتدی جب مولوی صاحب سے ناراض ہو جاتا ہے نا تو مسجد کو چندہ دینا بند کر دیتا ہے، تو دیکھ لیں کتنے پانی میں آپ۔ وہ مولوی صاحب کو چندہ دیتے ہیں کہ آپ وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں؟ کہتے خرچ نہ کریں، اور یہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ رسول کے آس پاس جو ہے نا صحابہ، پھر اسپیشلی وہ صحابہ جہاں آج بھی جا کے حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، صفہ چبوترا، وہاں نفل نماز پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، وہاں صحابہ بیٹھ کر دن رات وہ مدرسہ تھا، اللہ کے نبی نے مدینے میں آ کے اولین مدرسہ وہ بنایا تھا، وہ کوئی مزدوری نہیں کرتے تھے، دن رات قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ ان کا خیال کرتے تھے، کھجوریں لا کے لٹکا دیتے تھے، ان کے کھانے پینے کے بندوبست مسلمان بستی کی ذمہ داری تھی۔ آج بھی اگر آپ 2 ٹکے دیتے ہیں کسی مسجد میں یا مدرسے میں، اور 2 ٹکے دینے کے بعد آپ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، تو اپنے ایمان کو ٹٹولیں، آپ کا ایمان بچا کتنا ہے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے لیے، آپ دن بھر کماتے ہیں ٹکے، ان 100 ٹکوں میں سے آپ نے 1000 ٹکوں میں سے 100 کیا لاکھوں ٹکوں میں سے آپ 2 ٹکے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے؟ غور کریں، جیسا رویہ اتنا ہی ایمان ہوگا، اسی حساب سے۔ ہاں میں ہر ادارے کی بات نہیں کر رہا، بوکس ادارے بھی بہت ہے، مولوی صاحب جیب میں بھی ڈالتے ہیں سارا، مدرسے کے نام پہ لیا چل، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی اس کو بھی ٹٹولنا آپ کا کام ہے، اس کو بھی ٹٹولنا آپ کا کام ہے، لیکن بااعتماد بندوں کو ٹٹولا نہیں جاتا جب آپ کو ایک دفعہ اعتماد آ گیا، کیونکہ بااعتماد لوگ بھی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ اعتماد کرتے ہیں ان کے اعتماد کو ٹٹونے لگ جائیں تو وہ آپ کا پیسہ آپ کے منہ پر مار دیں گے، لے جاؤ، جس پر ٹرسٹ کرتے ہو جا کے اس پہ خرچ کر دو، خبردار اپنا پیسہ یہاں نہ لانا۔ اور یہ غیرت ہونی چاہیے علماء کے اندر، جن کے اندر نہیں ہے وہ اپنی اس کمی کو دور کریں۔ اعتماد آ گیا چلتے رہے، آبزرویشن رکھیں اپنی، کوئی بات نہیں، لیکن ہر ٹرسٹ بندے کے اعتماد کو چھیڑنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں۔ اس دین نے صرف پیسے پہ چلنا ہوتا احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، یہ تو امت کو امتحان میں ڈالا ہے کہ کماؤ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو۔ ابھی تو ہماری معیشت کی سیریز دوبارہ شروع نہیں ہوئی ہے، میں کہا چلیں اگلے ہفتے دیکھ لیں گے انشاءاللہ، جو بھی پیچھے رمضان سے پہلے رکھا ہوا ہے، ہماری اس پہ 5-6 سیریز ہو چکی ہیں، ابھی اس کی کچھ قسطیں باقی ہیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے آس پاس جو بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان پر صدقہ خیر خیرات مت کرو، یہ تتر بتر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان گدوں کو پتہ ہی نہیں ہے آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے خرچ کروا دیتا ہے اور تم قارون بن جاتے ہو، تمہارے ہاتھ میں جو پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی اتنا سا اللہ نے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ بھائی تم اپنے ہاتھ سے دے دو، بندہ قارون بن جاتا ہے۔ کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو میرا کمایا ہوا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری فراست ہے۔ وہ ایک نہیں آج کل ایک آیا ہوا ہے غریبوں کر کے خوب گالیاں دیتا ہے واٹس ایپ کے اس کے یوٹیوب کے اوپر، 2 ٹکے کیا کما لیے، شروع ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، مدینے سے باہر ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، وہاں منافقین نے یہ بات کہی، کہا مدینے واپس لوٹیں گے نا ہم عزت والے لوگ ہیں، غلبے والے لوگ ہیں، یہ مہاجر لوگ مکے سے آئے ہوئے جن کو وہاں سے بھگایا گیا، وہاں سے لٹا کے یہاں آئے، ان ذلیلوں کو اور ان مغلوب لوگوں کو ہم نکال دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں اللہ کے رسول بھی اور صحابہ مہاجر ابو بکر صدیق جیسے بھی شامل۔ اب یہ منافقین کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی توہین، اور بس آج یہی دیکھ لیں جو توہین کرتے ہیں وہ یہی ہیں۔
یہ قرآن صرف قصے کہانی ہے؟ 1400 سال کا ایک قصہ پڑھ لیں جی وآخر دعوانا ہو جائے؟ یہ تو اصول کی کتاب ہے. جو اس وقت صحابہ کو گالیاں دیتے تھے وہ اس وقت بھی اسلام میں نہیں تھی، جو آج بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. کہا ہم عزت والے غلبے والے لوگ، یہ مغلوب مکے سے آئے ہوئے لوگ ذلیل، ہماری خیرات پہ پلنے والے، ہم ان کو نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں عزت اور غلبہ تو اللہ کے پاس ہے. وَلِرَسُولِهِ، عزت غلبہ اللہ کے رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و غلبہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو، حقیقت کو نہیں جانتے. یہاں تک ساری منافقین کی علامات بھی بتا دی، ان کا رویہ بھی بتا دیا، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ. اب آپ دودھ پر، شراب پر دودھ کا لیبل لگا دو تو وہ دودھ تو نہیں بن جائے گی نا، وہ دودھ تو نہیں بن جائے گی وہ شراب. اب جھوٹ کو مختلف عنوانات دیے گئے ہیں کہ تم نے جھوٹ کے ذریعے اپنے کفر کو چھپانا ہے. باقاعدہ عقیدہ بنا کے داخل کیا گیا. جھوٹ پر ثواب ملتا ہے جناب، ماشاءاللہ دنیا کے انوکھے مذہب میں جھوٹ پہ ثواب ملتا ہے. تو سورہ منافقین میں سب سے پہلے ان کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، جس پر میں بات ختم ہو رہی، 2-3 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. کہ مال کمانے میں اتنے کھپ جاؤ کہ اللہ بھول جائے، اولاد کی محبت میں اتنے غرق ہو جاؤ اللہ بھول جائے، یا اولاد کی محبت میں ان کو کمانے کے لیے اتنے غرق ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کے تقاضے تمہیں یاد بھی نہ رہیں. ایسے ہی آج پورے معاشرے میں دیکھ لیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، اس محلے کی دینی اوقات کو آپ نے دیکھنا ہو تو اس محلے کی مسجد کو دیکھ لیں آپ، بشرط کہ وہ مسجد انہوں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہو. اگر انہوں نے اپنے مسجد اپنے پیسوں سے بنائی ہے اور وہ محلے کی اسٹیٹس سے اونچی ہے، اچھا گمان رکھیں کہ محلے والے دیندار ہیں. ایک تو سوسائٹیز بناتی ہیں نا، پیسے لے کے آپ کو پلاٹ دے دیتی ہیں، آپ بناتے ہیں یا جو بھی ہیں، ان سوسائٹیز کی بات میں نہیں کر رہا. ایک خود محلے والے جمع ہو کی مسجد بناتے ہیں، کس لیول کی بناتے ہیں، اس سے ان کا دینی رجحان کا پتہ چل جاتا ہے. جیسی بستی ہے اس کے مطابق مسجد ہونی چاہیے. مدینے کی مسجد اگر کھجوروں کے پتوں کی تھی تو بستی بھی ایسی ہی تھی بھائی. خود تو رہے 4 کنال کے فارم میں، اور کہ جی میں اللہ کے نبی تو مسجد نبی کیسی تھی، ایسی مسجد ہونی چاہیے تھی. پھر اللہ کے رسول کا گھر کیسا تھا؟ سجدہ کرتے تھے تو اماں عائشہ کے پاؤں کو ایسے کرتے تھے، پھر کہیں جا کے سجدہ کرتے تھے. آ جائیں پھر ایک کمرے کی زندگی میں تو پھر مسجد نبی بھی بنا لیں 1400 سال پہلے والی. مسجد چاہیے 1400 سال پہلے والی، گھر چاہیے امریکہ والا یہاں بیٹھ کر. سمجھائی؟ کیا عجیب قول و فعل میں تضاد ہے. یہ تو مسجد ابھی بڑی ہوئی نا، کچھ عرصہ ہوا، کسی دور میں بھی اس کے بارے میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی یار یہ تو کہنے والے نے یہ بھی مسجد نبی کا حوالہ دیا تھا. ماشاءاللہ اللہ اکبر. تو پھر آ جاؤ بھائی، مسجد نبی میں تو سارے فیصلے بھی وہیں ہوتے تھے، آ جائے ایک کمرے میں پتہ چل جائے گا. اس کے مطابق پھر مسجد نبی کی طرح اس کو بھی بنا لے، وہ 1400 سال پہلے والا. تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا گھاٹا اٹھائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا خرچ کرو. پیچھے کہا نا کہ منافقین کہتے ہیں آس پاس رہنے والے ان خرچ نہیں کرنا، تتر بتر ہو جائیں گے. کہا خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. بتا دیے تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے. ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ کسی تم میں سے کسی پہ موت آ جائے اور وہ کہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی ہی مہلت دے دیتا، فاصدق، میں خوب خیر خیرات صدقے دیتا، واکن من الصالحین، بڑا میں صالحین میں سے ہوتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی اجل آ جاتی ہے
جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، اور جب اجل آ رہی ہوتی پھر بندے کو یاد آتا، اوہو میں نے حج بھی نہیں کیا، میں نے عمرہ بھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، یا اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دے، واہ بڑا خیر خیرات کروں گا یا اللہ. کہا اللہ کہتا ہے نہ، اجل آ جائے پھر کوئی موقع نہیں، پھر اس کی عمر ایکسٹینڈ نہیں کی جاتی. واللہ خبیر بما تعملون، جو کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اندر گانے لگائے ہوئے ہیں جہنمیوں کے اور کار کے پیچھے لکھا ہوا اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. غلط ہے یہ جملہ. اللہ دیکھ رہا ہے جو کر رہے ہو تم. اچھا کر رہے ہو تمہارے اچھے عمل کو دیکھ رہا ہے، برا کر رہے ہو تمہارے برے عمل کو دیکھ رہے ہو. جیسا عمل ہے اسی حساب سے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ جلال سے بھی دیکھتا ہے، اللہ غضب سے بھی دیکھتا ہے، اللہ پیار سے بھی دیکھتا ہے، اللہ انتقام کی نظر سے بھی دیکھتا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. اللہ تو ہر نظر سے دیکھتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دیکھتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ منافقون اختتام کو پہنچی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا